ہم کیا پلا رہے ہیں، ہمارے گھر میں کیا چلتا ہے، ہمارے دسترخوان پہ کیا ہے. اذا كنت على المائدة فاحفظ حلقك، اپنے گلے کی حفاظت کر. معاہدہ پہ بیٹھ کے، دسترخوان پہ بیٹھ کے، گفتگو لمبی نہ ہو جائے. تیسرا جملہ کہا اذا كنت بین الناس فاحفظ لسانك، جب مجمع لگا کے بیٹھا ہو نا، لوگوں میں بیٹھا ہو نا، تو اپنی زبان کی حفاظت کیا کر. مصلی پہ ہو تو دل کی حفاظت کر، دسترخوان پہ ہو گلے کی حفاظت کر، لوگوں میں بیٹھے ہو نا، زبان کی حفاظت کر. سوچ کے بول. کیا بول رہا ہوں؟ سوچ کے بول. غیبت نہ کیا کر، بہتان نہ لگایا کر، چغل خوریاں نہ کیا کر. بس کسی بندے کے ایک گناہ کا پتہ چل گیا، پھر کہتا اچھا چھوڑوں گا نہیں. اب پتہ چلا بڑا نیک بنتا تھا، آج پتہ چلا کہاں جاتا ہے، برباد کر دوں گا. اس کے ایک گناہ کا پتہ چلا، اسے برباد کرنے پہ تل گیا. ذرا اپنے گریبان میں جھانک، کتنے گناہوں کے دھبے. تو کہاں جاتا ہے؟ تو دیر تک سڑکوں پہ کیا کرتا ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا. اس کو جو بدنام کرنا چاہتا ہے، اسے جو برباد کرنا چاہتا ہے، لوگوں میں بیٹھ کر زبان کی حفاظت کیا کر. یہی حضرت بہلول بغداد سے نکل کے ایک قبرستان میں بیٹھتے ہیں، ٹوٹی ہوئی قبر میں پیر پھیلا کے بیٹھتے ہیں. کسی نے پوچھا بہلول شہر کی رونقیں چھوڑ کے قبرستان میں کیوں آتے ہو؟ کہا یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، آ جاؤں تو جگہ دے دیتے ہیں، چلا جاؤں تو غیبت نہیں کرتے. ہماری محفلیں کیا ہیں؟ ادھر سے کوئی آ گیا آ جاتے ہیں، ہم بٹھانا نہیں چاہتے، خامخواہ آ گئے ہماری محفل کو خراب کرنے کے لیے. آگے تو آئیے قبلہ آپ ہی کا تو انتظار ہو رہا تھا. ہاں، اور جب اٹھ کے گیا تو پھر غیبت شروع کر دی. بہلول نے کہا میں تو قبروں میں اس لیے آتا ہوں، آ جاؤں بڑے فراخ دل ہیں، جو بھی آتا ہے جگہ دے دیتے، اور جب اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو غیبت نہیں کرتے. غیبت نہ کیا کر. ہاں، حضرت ایک بہت بڑے عالم دین اپنے بیٹے، ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ طالب علموں والی باتیں ہیں نا جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ناراض بھی نہ ہونا. ہاں دیکھو مجتہد مرآت الرشاد ایک کتاب لکھتے، آئینہ رہنمائی اپنے بیٹے کے لیے. بیٹے سے کہتے یا بنیا ایاک والغیبہ، بیٹا غیبت نہ کرنا. کیوں؟ غیبت سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں جس کی غیبت کی جاتی ہے. یہ اس مجلس کا ثواب ادھر گیا، اس ماتم کا ثواب ادھر گیا، اس نماز کا ثواب ادھر گیا، اس صدقے کا ثواب. اور اگر ادھر نیکیاں کم ہونا تو پھر بیک گیئر لگتا ہے، ادھر کی برائیاں ادھر آتی ہیں. کہا بیٹے یا قول غیبہ، غیبت نہ کرنا کسی کی، تیری نیکیاں چلی جائیں گی، اس کے گناہ تیرے گلے پڑ جائیں گے. اور اس عالم دین نے بڑی اچھی نصیحت کی. کہا بیٹا اگر غیبت کرنے پہ تل جائے، اگر غیبت کے بغیر تیری محفل میں رونق نہ آتی ہو، اگر غیبت کے بغیر تیرا گزارا نہ ہوتا ہو، نیکیاں دینا چاہتا ہے، برائیاں لینا چاہتا ہے، تو کسی اور کی غیبت نہ کرنا، اپنے باپ کی غیبت کرنا. غیبت کر کے گناہ جو لینا چاہتا ہے تو اپنے باپ کے لے، نیکیاں دینا ہی چاہتا ہے تو اپنے باپ کو دے، کسی اور کو کیوں دیتا ہے؟ کون کرے گا باپ کی غیبت؟ کون کرے گا اپنی ماں کی غیبت؟ نہ کیا کر غیبت. لا یغتب بعضکم بعضا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ اکبر. گفتگو لمبی اور سخت نہ ہو جائے. چوتھا جملہ حضرت لقمان نے کہا نماز میں ہو دل کی حفاظت کر.
دسترخوان پہ ہو گلے کی حفاظت کرو، لوگوں میں بیٹھے ہو زبان کی حفاظت کرو. اور وَإِن كُنْتَ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْفَظْ لِسَانَكَ وَإِذَا كُنْتَ فِي بَيْتِ الْغَيْرِ فَاحْفَظْ عَيْنَيْكَ. جب کسی اور کے گھر میں بیٹھا ہے تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر. تجھے اجازت نہیں ہے کسی نامحرم خاتون کو دیکھے. تجھے جو کسی مومن نے دعوت دے دی ہے نا، اس جگہ نہ بیٹھ جہاں دروازہ اندر کو کھلتا ہے. نظریں وہاں لگا کے نہ بیٹھ، اس لیے کہ خاتون کو شریعت نے اجازت دی ہے وہ اپنے گھر میں ننگے سر پھرے، تجھے دیکھنے کی اجازت نہیں. جب کسی کے گھر میں جائے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، نظریں جھکا کے بیٹھ، گھر والے کو پتہ چلے ہمارے گھر میں علی کا غلام آیا. اللہ اکبر. النظر سہم من سہام ابلیس. یہ غلط نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. علی کا غلام بن کے شیطان کی کمان بنتا ہے، تیرے ذریعے سے تیر چلاتا ہے. نہیں، کسی کے گھر میں جاؤ اپنی نظروں کی حفاظت کر. ادھر دیکھ جدھر اللہ کہے، ادھر دیکھ جدھر پیغمبر کہے، ادھر دیکھ جدھر مولا کہے. اللہ کہتا ہے اپنے بوڑھے باپ کو دیکھ، ایک نظر کے بدلے میں ایک حج کا ثواب ملے. محبت بھری نظروں سے دیکھ، گھور کے نہیں، غصے میں نہ دیکھ. بابا بھی ڈر جائے، پیار سے دیکھ، محبت سے دیکھ. ایک مرتبہ دیکھے گا نا ایک حج کا ثواب. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر یوں دیکھ کے نوجوان یوں منہ کر کے پھر دیکھتا ہے کیا کرے؟ پیغمبر نے فرمایا اگر نظر ہٹا کے پھر دیکھا ہے 2 حجوں کا ثواب. صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر پھر نظر بابا کے چہرے سے ہٹا کے پھر یوں دیکھتا ہے؟ فرمایا 3 حجوں کا ثواب. کہا نظر ہٹا کے پھر دیکھتا ہے؟ کہا 4 حجوں کا ثواب. 7ویں حج پہ جا کے صحابی چپ ہو جاتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں تو چپ ہو گیا، اگر تم مرتے دم تک ایک ایک نظر بڑھاتا جاتا میں ہر نظر کے بدلے میں ایک حج کا ثواب بڑھاتا جاتا. ادھر دیکھ، ادھر نہ دیکھ جدھر سے شریعت نے منع کی. جب کسی کے گھر میں تو اپنی نظروں کی حفاظت کر. یہ نظر اللہ نے تجھے دی ہے نا قرآن دیکھنے کے لیے، اللہ نے تجھے دی ہے راستہ دیکھنے کے لیے، اللہ نے تجھے دی ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، اور یوں کہوں اللہ نے دی ہے غم حسین میں رونے کے لیے. رو غم حسین میں رویا کر.